صاحب کے سوال کا تعلق ہے، میرا خیال ہے موسٹلی آپ سب لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ میں نے 2006 سے لے کے آج تک کافی سال ہو گئے، کافی کام کیے۔ اس بار ٹرسٹ کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو اس بار ٹرسٹ جو ہے کہ آپ کی دعاؤں سے ابھی جاری ہے، اور آج میں سوچ رہا تھا میں ادھر آنے سے پہلے کہ شاید مجھے یہ بتانا پڑے کہ اندازہ کتنا کام کیا ہے، تو تقریباً میرا خیال ہے 4 کروڑ روپے سے زیادہ 2006 سے لے کر آج تک یہ جو ہے نا چھوٹے بڑے منصوبے اور ہیلتھ ایجوکیشن کے منصوبے ہیں۔ پہلے شروع میں میرا جو فوکس تھا وہ تھا ایجوکیشن پہ، اور پھر ایجوکیشن جو ہے اس میں زیادہ جو پرائرٹی تھی وہ گرلز سکولز کے لیے تھی، گرلز کی تعلیم کے لیے تھی۔ اس کے ساتھ پھر بوائز اور اس پر ساتھ ہی ہیلتھ کے حوالے سے پھر کام شروع کیا۔ اس وقت ہیلتھ کا یہ ایک ہی یونٹ ہے چکسواری میں، جسے ہم عام طور پر چکسواری اسپتال کہتے ہیں، بے شک اسے رورل ہیلتھ سینٹر کہتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو اس کی بھی اسے بھی کافی کام کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر جو ہے وہ کہیں آتے تھے، ابھی ادویات بھی نہیں تھیں، تو اس کے لیے بھی کافی کام کیا۔ میرا خیال ہے 2006 سے 2016 تک ادویات جو ہیں وہ میں نے مفت دی ہیں، 20% ہوا کر دی ہیں۔ اور گرمیوں کے مہینے میں ادھر بچوں کے لیے وہ دیتے ہیں ڈرپس، اس کی شارٹیج ہو جاتی تھی، اور غریب لوگ جو ہے نا باہر بازار سے بھی نہیں خرید سکتے تھے، تو اس کے لیے بھی اسپیشل 3-4 ماہ گرمی کے میں ڈرپس فری سپلائی کرتا ہوں۔ تو یہ تو ہے اس پار ٹرسٹ کا جو کام ہے میں ابھی بھی جاری رکھا ہوں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے میں یہاں سے آ کے کام کروں، کام ہے میں مثال دیتا ہوں کہ گرلز ہائی اسکول تو کوئی ایک پروجیکٹ تھا، ان کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا کہ ادھر میرے جاننے والے ہیں جن لوگوں سے میں کام کراتا ہوں، ٹھیکیدار میرا، تو آپ انہیں بتائیں جو کام کروائیں، میں انہیں پیسے وہاں سے بھیج دوں گا۔ تو میری عدم موجودگی میں بھی پچھلے سال تقریباً 4 لاکھ روپے کا کام گرلز ہائی اسکول میں ہوا۔ تو یہ تو ہے کہ وہاں بیٹھ کے بھی میں کوئی ایسے نہیں کہ مجھے خبر نہیں ہے، تو یہاں کام ہوتا ہے۔ اور ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے رورل ہیلتھ سینٹر کا جو کام میں 2006 سے لے کر آج تک بھی کر رہا ہوں، وہ میں نے ایک جنریٹر دیا ہوا ہے، جنریٹر کی جو ہے مرمت اور اس کا ڈیزل وہ میں آج تک دے رہا ہوں۔ تو اس کے ڈیزل مقصود کے پٹرول پمپ سے لیتے تھے، اسے جنریٹر کی سروس کی ضرورت تھی، کچھ وہ خراب ہو گیا تھا، تو میں نے کہا جہاں سے بھی ایسے ٹھیک کرا کے بتانے پیسے بھیج دوں گا، تو ماشاء اللہ تم نے کاور کیا ہے، تو جنریٹر وغیرہ ٹھیک چل رہا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ میں تو اب تقریباً ہر وقت اپڈیٹ رہتا ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے، یہ ہیلتھ کیئر فار آل انٹرنیشنل جو مراد آباد کا بنی ہے، اس کا بھی میں ٹرسٹی ہوں، یعنی اپنے ٹرسٹ کا تو اس بار کا میں چیئرمین ہوں، لیکن ان کا بھی میں ٹرسٹی ہوں۔ انگلینڈ، یہ بھی دونوں انگلینڈ رجسٹر ہیں، تو وہاں جو ٹرسٹی ہیں ان میں بھی شامل ہوں۔ اب میں ادھر آیا ہوں تو میری یہ سوچ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجلس ادارے میں ہیلتھ کیئر فعال میں اگر کسی کام کی ضرورت ہے تو میں اس کی مینجمنٹ سے نہیں پوچھتا کہ آپ کیوں نہیں کرواتے، ان کے اپنے مسائل ہوں گے یا ان کا اپنا بجٹ ہوگا۔ تو میں نے چند چیزیں دیکھی ہیں تو میں نے کام شروع کروا دیا، میں خود پیسے پہلے سے دوں گا، اپنے بجٹ سے دوں گا، تو وہ میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے دونوں ادارے جو ہیلتھ کے فعال، اور ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ابھی یہ گرلز ہائی اسکول کی کافی سالوں سے ڈیمانڈ ہے، اور میری بھی کافی سالوں سے خواہش رہی ہے کہ اگر میں اس قابل ہوں کوئی فنڈ ریز کروں تو گرلز ہائی اسکول کا ہار و سمرت میں کروں۔ یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے، تو اس کا بھی میں نے اندازہ لگایا ہے کہ
کہ شاید شروع کر دوں تو 2 یا 3 سال کے اندر یہ مکمل کر دوں گا. تو اس کی بھی میں نے اجازت دے دی ہے کہ شاید آپ چھت سے شروع کریں, اس کا نیا پلنٹر وغیرہ ان سے سیٹ کریں, باقی بھی جو ضروری ریپیئرنگ کے لیے بھی ہے تو وہ اجازت دے دی ہے میں نے. تو قریب بھی وہ ٹھیکیدار شروع کر دے گا گرلز ہائی اسکول کے حال کے لیے. تو اس کے علاوہ مجھے یہ گورنمنٹ ڈگری کالج یہ جو ہے بینظیر گرلز ڈگری کالج ہے, اسٹاف نے مجھے انگلینڈ رابطہ کیا تھا کہ یہاں اب سیمسٹر سسٹم شروع ہو گیا ہے اور کچھ غریب بچیاں ایسی ہیں جو اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ تعلیم جاری نہیں رکھے گی, کیونکہ سیمسٹر سسٹم کے لیے پیسے دینے پیسوں کی ضرورت ہے. تو میں 2 میٹنگ کر چکا ہوں, انہوں نے کچھ پیسے دیا ہے تو بڑے خوش ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ بھی آپ کی سپورٹ کرتا رہوں. تو یہ ہے. باقی آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا تو جیسے آپ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اس دن, میرا تو فوکس تھرو ہی یہی رہا ہے کہ میری سوچ ہے کہ میں چکسواری کا فاسٹ جو بھی میں کر سکتا ہوں اس کے حوالے سے وہ میں کروں گا. باقی آپ لوگوں کا تعاون بھی چاہیے کہ اگر کوئی چیز ہے اسے ہائی لائٹ کرتے رہیں کہ اس طرف بھی دھیان دیں اور یہ چیز بھی کرنی ہے. تو ماشاء اللہ چکسواری کے لوگ کافی مخیر ہیں, پیسہ تو ان کے پاس بہت ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ انہیں سوچ دے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے آتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ چکسواری پریس کلب میں آئے, ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آپ قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. اور سچی بات ہے کہ چکسواری کے لیے آپ ایک اثاثہ ہیں اور جو رفائی کاموں میں آپ حصہ لے رہے ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہ انسان تو کوئی آپ کو ریگارڈ نہیں کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس کا اجر دے گی. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ اس پارک کی آپ سے کیا مراد ہے, کیا نام رکھا ہوا ہے, اس میں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ میں نے تعلیم پر زیادہ فوکس کیا اور ان کو میں نے بلڈنگ کے حوالے سے یا بچیوں کے حوالے سے ان کو جو ہے نا وہ کتابیں دے کر دی یا ان کی تعلیم دیکھنے کے لیے جو فوٹو کسی میں کرتا رہا. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن میرے خیال میں جو آپ بلڈنگ بناتے ہیں اداروں کی, وہ گورنمنٹ کا کام ہے اور وہ چونکہ شعبہ تعلیم ہے, ایک حکومت ہے, ایک وہاں پر بیٹھے ہوئے ذمہ داران وہ بلڈنگیں بنا کر دیتے ہیں. آپ کو اس میں ٹھیک ہے آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ اس کا ڈالیں, وہ ہال بنا کر دیں, لیکن میرے خیال میں جو آپ غریب بچیاں ہیں ان کو یا بچے ہیں جو کتابیں نہیں لے سکتے یا یونیفارم نہیں لے سکتے, ان کی آپ سپورٹ کر رہے ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کریں کہ جو آپ بلڈنگ پر پیسے خرچ کرتے ہیں وہ غریب بچیوں پر خرچ کریں تاکہ وہ تعلیم جاری رکھ سکے. اگر آپ وہ بلڈنگ نہیں بنائیں گے یا آپ کوئی ہال نہیں بنائیں گے تو اس کا یہ مطلب یہ ان کا ادارہ بند ہو جائے گا, یہ ان کا کام ہے. بہرحال آپ نے جو یہ آرٹس کیئر کے حوالے سے بھی انیشیٹو لیا ہے اور وہ آرٹس کیئر میں آپ باقاعدہ اس کے ٹرسٹی ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. تو ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ, لمبی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب آپ کا, آپ کے سوالات کا. جہاں تک بلڈنگ کا تعلق ہے, میں نئی بلڈنگ نہیں بنا کے دے رہا, ریپیئر کرتا ہوں. کچھ ریپیئر جو ہے اتنا بڑے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور خاص طور پہ ہال والا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑا بجٹ کی ضرورت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کی بھی اس طرف توجہ مبذول کروں گا. اگر آپ لوگ جو ہیں آپ میں تو قوم کو تو نہیں کہتا کہ چکسواری کی آنکھ کان تو آپ ہیں, ایسے معاملات آپ جائیں اداروں میں جا کے کوئی چیز ہے تو حکومت کے پیچھے پڑیں, ہائی لائٹ کریں, دیکھیں کہ یہ حال جو ہے یہ اتنا بے حال ہے, کئی دہائیوں سے کوئی گورنمنٹ توجہ نہیں دے رہی ہے, ان کو یا ان کی توجہ کرائیں اور وہ ہو جائے اچھی بات ہے. کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کام نہیں ہو رہا. میرا یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ اگر اس میں اس کی بلڈنگ اچھی ہوگی,
اس میں پڑھائی کا اسٹینڈرڈ اچھا ہوگا تو یہ ہمارے علاقے کی بہتری ہماری عزت ہے. اگر ہم دیکھتے رہیں کہ گورنمنٹ, آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کا بھی ان اداروں کو دیکھ رہے ہیں, یہاں کچھ چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں, بری حالت ہے اس کی, ان کے پیچھے کوئی لوگ پڑھے نا, آپ مثلاً کہ مخیر حضرات کو یہاں بلائیں کہیں بھائی یہ چیزیں ہیں, تو وہ دیکھیں کیا سپورٹ کرتے ہیں. اور گورنمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کا تو تعلق ہوتا ہے, یہاں کا منسٹر ہے, سٹی منسٹر ہے, یہاں کا پرائم منسٹر ہے کہ کیا, تو اگر ایسی بات ہوتی تو وہ کام کرواتے, لیکن نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عزت اگر ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں تو موسٹلی مرمت ہی کرواتے ہیں. باقی بچوں کو جیسے آپ نے کہا کتابیں دی ہیں, گرمیوں میں کپڑے دیے ہیں, بلکہ پچھلے چند سال تو اتنے وہاں سے میں کپڑے لایا تھا کہ سب اسکولوں کو ڈبل ہر بچے کو کپڑے ملے سردیوں میں, گرلس اسکول, بوائز اسکول, یہ سارا. تو اس طرف میرا دھیان ہے, میں کرتا ہوں. لیکن یہ ضروری ہے کہ جو ہے نا خاص طور پر اظہار کے حوالے سے ابھی تک دیکھیں نا کوئی مثبت پیش رفت کسی کی طرف سے نہیں ہے. مخیر حضرات بھی ہیں, ابھی میں نے خالی اسے سوچا ہے کہ یہ میں کروں گا, اور کافی بڑا پروجیکٹ ہے, میں کوئی ٹیم ڈھونڈ رہا ہوں کہ شاید کوئی بات مل جائے. لیکن یہ ایسا ہے کہ اس کا چونکہ آپ یہاں رہنے والے ہیں, خدا نہ کرے اس حالت کی ایسی حالت ہے جب کبھی زلزلہ آتا ہے, میں ہوتا ہوں لندن میں, تو وہاں ہوتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بڑا سیریس زلزلہ آیا, تو میرا پہلا خیال اور پہلی جو پریشانی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں گرلس اسکول کا حال نہ گر جائے, یعنی اس کی یہ حالت ہے. تو اس کے لیے آپ کیا کہتے اوور آل میں آپ مرزا صاحب آپ کے پوائنٹ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن گورنمنٹ کا کام گورنمنٹ کب کرے. اور میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کے یا چھوڑے پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ تب ہی کرتی ہے کہ میں ایک جگہ سے نے کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کون مانگتی ہے, مسئلہ کون ہے, کون لوگ نہیں ٹھیک کر رہے, کون مانگتے ہیں, تو اس وقت ان کو ہوشائے گی یا کوئی ٹھیک کر دے. ایسے یہ بھی ہے اس حوالے سے گورنمنٹ کو ٹھیک ہے آپ لوگوں کا کام ہے یا جو بھی ہے وہ کریں, وہ بھی اچھا ہے. مطلب گورنمنٹ نے نیا گرلس اسکول میں نئی بلڈنگ بنا کے دی ہے, اس میں بھی ہماری یہ جو ہے نا بنیادی سوچ اس میں شامل ہے, تو اچھا کیا ہے. لیکن کچھ تو ہم کر سکتے ہیں اپنی مدد کے تحت. اور کوئی سوال ہوتا ہے اس پار کا پوچھا, کوئی اور دوست سوال کریں گے؟ اس پار کا مطلب پوچھا نہیں, اس بار اس لیے ہے کہ میں نے وہاں ایک ٹرسٹ کرنا تھا, یہ 2006 سے پہلے کی بات ہے, سوچا جی کہ کوئی ٹرسٹ رجسٹر کرنا ہے. پھر جو وہاں جو ہے انگلینڈ میں چیریٹی کمیشن ہے وہ ٹرسٹ رجسٹر کرتا ہے, انہیں 2-3 نام بھیجنے پڑتے ہیں. ایک نام بھیجے تو وہ انہیں کہتے ہیں کم از کم 3 بھیجیں جن پہ ہم ایگری کریں, اور پھر انہیں چیک کرتے ہیں. کوئی ایسا نام ہو, مثلا میں نے کہا کہ ہارون ویلفیئر ٹرسٹ, دوسرا یہ اس بار ٹرسٹ, ایک اور تھا کشمیر. تو وہ چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنی کوئی پالیسیز ہیں, کوئی ایسا نام نہ ہو جس سے کوئی پہلے شکایت نہ آئی. تو انہوں نے کہا یہ آپ کا اس پار کیا میننگ ہے. میں نے کہا ادر سائڈ آف دی سی, سمندر کے اس پار, یعنی انگلینڈ سے اس پار مین چکسواری, یا چکسواری سے اس پار مینس انگلینڈ. تو دیٹ اس میں وہ پانی کا ہے کنسرٹ, بس یہاں دیکھیں نا اس پار بھی بڑا بیچ میں ڈیم آ جاتا ہے. تو اس انہوں نے نام آخری کا کیا تو رجسٹر کرا. موزم صاحب جناب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں تشریف لائے. آپ نے اپنے دورے کی جو ہے بیان کی, آپ نے جو چیریٹی کے مقاصد ہیں وہ بیان کیے. تو اس پر میں آپ کو تسلیم پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس دن ہماری آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی, اس میں بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ باتیں بتائی تھی, اور یہ آپ نے آنے کا ذکر بھی کیا تھا. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا ادارہ یہاں کرائے کی بلڈنگ میں رہتے ہیں, کرایہ دیتے ہیں,
تو اگر ہو سکے اور آپ سمجھیں اس تاریخ خیر کے کام میں تاکہ ہم بھی اپنا کام بآسانی کر سکیں. ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم جتنے بھی ساتھی ہیں وہ اپنے بچوں پر کام کر رہے ہیں. تو یہ کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے. سرکاری اداروں میں بھی چلو کوئی سرکاری فنڈ وغیرہ ملتا ہے لیکن یہاں تو جو کچھ ہے وہ اپنے ہی بہت حوالے سے اگر آپ کریں گے تو بہت خوشی ہوگی جتنا بھی کر سکیں گے. کتنا کرایہ دیتے ہیں میں جی کرایہ کتنا 6,000 6 لاکھ 6 لاکھ کرایہ. اس کے علاوہ میں نیٹ کا بل رنٹ کا بجلی کا بجلی کا تقریباً بل 12,000 روپے کا مہینے کا خرچہ. تقریباً. ٹھیک ہے. مجھے اس چیز کا احساس ہے اور کیونکہ تھا تو میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں تو انشاءاللہ کروں گا. سنے کا بل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چودھری ہارون صاحب بانی چیئرمین اس پار ٹرسٹ اس پار ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام کیونکہ آپ سابق صدر چکساری ٹرسٹ کا افراد محمود راجہ صاحب کی دعوت پر پریس کلب میں تشریف لائے. آپ نے ہماری دعوت کو پذیرائی بخشی. آپ بہت بہت شکریہ. آپ کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ ایک بڑے سیاسی سماجی کاروباری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کے خاندان کا ماضی میں جو بزنس کے حوالے سے کردار ہے وہ بھی بہت نمایاں کردار ہے. چکسواری بالکل آزاد کشمیر پاکستان میں آپ نے کاروباری لحاظ سے بڑا نام کمایا اور بڑا نام ہے اور اس میں ہم وطنوں کی آپ نے فلاح و بہبود پہ بہت کام کیا. آپ کے اسلاف کی بڑی خدمات ہیں ثقافتی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, سماجی لحاظ سے, کاروبار لحاظ سے ہمیں ان خدمات پر بے حد فخر ہے. اور آپ نے اپنے آباء و اجداد کا وہ عظیم مشن جاری رکھا ہو, اس پہ میں بہت آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے آپ کو جس مشن کے لیے چنا, اللہ نے آپ کو توفیق بخشی کہ آپ نے اپنے والدین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اس پار ٹرسٹ کے نام سے آپ نے ٹرسٹ قائم کیا اور آپ نے یہ سلوگن دیا چکسواری فرسٹ. مجھے پتہ ہے جب آپ نے اپنی خدمات کا آغاز کیا تو آپ اکثر کہا کرتے تھے چکسواری فرسٹ. میں کہتے جو چکسواری فرسٹ کیوں, آپ کہتے تھے کہ چکسواری میری سرزمین ہے اور اس پر آپ پہ بڑا قرض ہے اور میں اپنی سرزمین کا ایک سپوت اور بیٹے کی ایسے قرض اتاروں. میں سمجھتا ہوں آپ اپنے سلوگن پہ پوری طرح عمل پہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے. آپ کے کزن, آپ کے فیملی, بالخصوص آپ کے بیٹوں اور میری بھابھی کا جو آپ کے ساتھ کردار ہے یہ ٹرسٹ لانے میں وہ بڑا نمایاں اور قابل فخر ہے. میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں ان تمام مخیر حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں چکسواری پریس کی جانب سے جو آپ کے ٹرسٹ کے لیے مالی تعاون کر رہے ہیں اور آپ کی خدمات میں آپ کی وہ خاصی مدد کر رہے ہیں. جو صاحب یہ چکسواری پریس کلب آپ اپنا پریس کلب ہے اور چکسواری پریس کلب نے ہر لحاظ سے حکومت کے حوالوں تک چکسواری کے مظلوم کمزور لوگوں کی آواز آگے بڑھے, بلکہ آواز بنا اور آواز ہے اور انشاءاللہ آواز رہے گا. چکسواری پریس کلب نے صحافتی میدان میں جو خدمات انجام دیے وہ ڈکی چھپی نہیں. پریس کلب کا چکسواری کے نام پر روشن کرنے میں جہاں آپ لوگوں کا کردار ہے وہاں پریس کلب بھی کسی بھی لحاظ سے پیچھے نہیں. پریس کلب اپنے عوام کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چل رہا ہے, کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چل رہا ہے. اور پریس کلب چکسواری کے میرے ان دوستوں کا جو یہاں موجود ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے. یہ لوگ گھر سے کھا کر لکھتے ہیں. یہ ذکر جو کر دیا معظم صاحب نے آپ سے, آج تک ہم نے اس حوالے سے کسی سے بات نہیں کی. اپنے وسائل میں گھر سے کھا کر لکھا ہے اور زیادہ تر ہمارے لوگ جو وہ سفید پوش, چند دوست ہمارے مالی لحاظ سے مستحکم ہے. کیوں اس رب کا شکر ادا کریں جن پہ رب کا احسان ہے. ہم میں سے کچھ ایسے دوست بھی جن پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور جو اللہ نے اس پہ احسان کیا ہوا ہے وما رزقناہم ينفقون,
جس طرح آپ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں لوگوں کا حصہ ادا کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے لیے، اسی طرح پرسنل چکسواری کی یہ دوست جو مالی لحاظ سے مستحکم اس ادارے کا نام چلانے میں میدان زید صاحب ہے، اجیت علی صاحب ہے، بالخصوص راجہ نثار صاحب تو بہت نمایاں قابل فخر کردار ہے، اور یہ جو کمزور دوست ہیں ان کی بھی مالی مدد کرتے ہیں۔ یہ بھائی میرے جو ہے جو مالی لحاظ سے مستحکم ہے اور اپنی جیب سے پریس کلب خرچ کرتے، آج تک ہم نے محسوس نہیں ہونے دیا کسی کو ہم پریس کلب کا نظام کس طرح چلا رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی محسوس نہیں ہونے دیں گے، اس لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور وہ صاحب جو آپ کے ٹرسٹ کی خدمات ہیں میں ان کو آتا ہے تقریر میں نہیں لا سکتا، یہ ایک آپ کی طویل خدمات ہے، بہت ہی شاندار خدمات ہے، بلکہ میں فخر محسوس کروں کہ میں آپ کے ساتھ چلتا رہا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے کہاں اور کتنا کام کیا اور کام کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے، میں اپنی گفتگو یہاں ختم کروں گا کہ آپ چکسواری کے ثبوت ہیں اور آپ نے چکسواری کے ثبوت ہونے کا حق ادا کیا، ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے، آپ کو اللہ تعالیٰ اور استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے اور آپ کی ہمت کو اور بڑھائے اور آپ اور جذبے سے جوش و خروش کے ساتھ یہ اپنا مشن جاری رکھے، جس سے عوام کا بھلا ہو، آپ کا بھلا ہو، ہم کا بھلا ہو، بلکہ ہم سب کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ راضا پانی ادھر کی جو بہتر لائٹ نہ پکڑو۔ پانی پانی